بات کو طاقتور کر دیا، آہستہ آہستہ طاقتور کر دیا. لیکن اس طاقتور طاقت کو دیکھ کر کفار اندر ہی اندر جل رہے ہیں، مشرک اندر ہی اندر تکلیف میں ہیں. جب مسلمان مخلص ہو اور اللہ کا دین زندہ کر رہے ہو، دشمن کو پریشانی تو ہوتی، لیکن پھر ساتھ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کی کامیابی کا تذکرہ اور اللہ نے کی ان کے ساتھ رضا کا اعلان فرمایا. پھر سورہ حجرات، اس سورت کا ایک نام سورۃ الادب بھی ہے. ادب، میں تو اپنے بچوں کو عام طور پہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں میں نے بتاتا ہوں، با ادب با نصیب. آج ادب ختم ہو گیا، دین کی برکتیں ختم ہو گئی. پہلے ادب ہوتا تھا، گھر میں بڑوں کا ادب ہوتا تھا، وہاں سیکھتے تھے. خاندان کے سربراہ کا ادب ہوتا تھا، اولادیں وہاں سیکھتی تھی. پھر محلے میں مسجد کے بزرگ کا ادب ہوتا تھا، محلے کے کسی بڑے شیخ کا ادب ہوتا تھا، اولادیں وہاں سیکھتی تھی. اب گھر سے لے کر باہر تک کسی کا ادب ہے ہی نہیں، تو تربیت کہاں سے ہو؟ تربیت کہاں؟ تربیت تو ادب سے ہوتی ہے. نہ باپ کا ادب، نہ گھر کے کسی بڑے کا ادب، نہ کسی بوڑھے کا ادب، نہ استاد کا ادب، نہ کسی عالم دین کا ادب. بے ادب مخلوق پیدا ہو گئی، محروم ہو گئی. اب یہ اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرتی ہے دائیں بائیں سے، دین نہیں پھر سیکھتی، اخلاقیات نہیں سیکھتی. تو یہ پوری صورت ادب کی ہے. اور اس ادب میں پہلی چیز بتائی کہ اللہ کے نبی سے پیش قدمی نہ کرو. ایسی اپنے بڑوں سے بھی پیش قدمی کرنا خلاف ادب. والد ہے، بڑا ہے، شیخ ہے، استاد ہے، مربی ہے، ان کے سامنے چلنا بے ادبی ہے. ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، انہیں چیخ اور چلا کر نہ بلاؤ. آج بھی اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کے روضہ اقدس پہ زور سے سلام کہنا، زور سے بات کرنا، اعمال ضائع ہو جائے، نیکیاں ضائع ہو جائے. ادب کے ساتھ وہاں بھی حاضری پورے ادب کے ساتھ، اعضاء پر خشوع ہو، اعضاء پہ خشوع ہو. جیسے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری ہے، ایسے ادب کے ساتھ سلام ہو اور وہاں سے آواز نہ اٹھے. یہی بڑوں کی مجلس کا ادب ہے. اللہ کے گھر کا تو پھر ادب ہی ادب ہے نا بھائی. مسلمانوں میں پہلے اللہ کے گھر میں آتے تھے، آواز نہیں اٹھتی تھی. پھر مسلمانوں کو تلقین فرمائی، سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلاؤ. اور خاص طور پہ جب وہ بات تمہارے پاس کسی فاسق فاجر کے پاس سے آ جائے، جس کی زندگی خود دینداری اور ایمان پر نہیں ہے، تم اس کی بات کو آگے کیسے پھیلا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا تحقیق ہے؟ اور اس کی بات کے بنیاد پر تم کسی پہ الزام تلاشی کر رہے ہو، کسی پہ تنقید کر رہے ہو. اور پھر اس پروپیگنڈے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا معاشی نقصان. آج مصیبت ہے. سنی سنائی بات، میسج آیا پھیلا دی، خبر سنیے پھیلا دی، کوئی تحقیق نہیں اس کے حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، کس نے پہنچائی، کس نے پائی، کس نے کہا. مسلمانوں کو تلقین فرمائی. پھر اللہ نے مخلص مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ایسا ایمان دیا تھا جو ایمان ان کے اندر رچ بس گیا تھا، اور کائنات کی سب سے محبوب اور قیمتی چیز ان کے نظر میں ایمان تھی. اور اس ایمان کا اثر ان کی زندگیوں میں یہ تھا کہ انہیں گناہوں سے نفرت ہو گئی، گھن ہو گئی. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے. اور ایسی ایمان کی دعا ہمارے نبی کیا کرتے تھے، اور نبی امت کو نصیحت کیا کرتے تھے، تم بھی اللہ سے ایسا ایمان مانگ کرو. حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہ ایسا ایمان دے دے کہ گناہوں سے مجھے گھن آنے لگ جائے، جیسے پخانے اور گندگی سے گھن آتی ہے، اس نجاست گناہوں کی شکل میں اس سے گھن آنے لگے. فرمایا یہ رائے راست پہ لوگ، مسلمانوں کے جو جماعتیں آپس میں باہم دستے گریبان ہو جائے، صلح کرا دو. اور کوئی زیادتی کر رہا ہے، سب مل کر اس کے خلاف ہو جاؤ. ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی. اللہ سے ڈرا کرو ان کے معاملے میں، اللہ کی پھر تم پہ رحم ہوگا. عام طور پہ معاشرہ جن بنیادوں پر آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، جو اسباب ہیں جس سے دل ٹوٹتے ہیں آپس سے، ان کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا کہ مسلمانوں تم اس سے بچو. پہلی چیز، کسی کا مذاق اڑانا. کسی کا مذاق اڑانا، 3 دوست مل گئے، ایک کا مذاق اڑا رہا ہے.
مذاق کرنا بری بات نہیں ہے،